آغاز میں آپ کو بتائیں کہ دعا زہرا کی میڈیکل رپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی ہے۔ دعا زہرا کے والد کے وکیل نے کہا کہ رپورٹ میں دعا زہرا کی عمر 15 سے 16 سال کے درمیان ہے۔ سندھ اور پنجاب کے قانون میں 15 سال کی عمر میں شادی نہیں ہو سکتی۔ فاروق سمی سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ فاروق سمی، مزید کیا کہا گیا ہے اس میڈیکل رپورٹ میں اور کب یہ پیش کی جائے گی؟ دیکھیے، یہ دعا زہرا کی میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ کراچی سٹی کورٹ میں جمع کرا دی گئی ہے، اور اس میڈیکل رپورٹ جو ہے یہ 3 صفحات پر مشتمل ہے۔ پہلے 2 صفحات میں پوری میڈیکل کے حوالے سے بتایا گیا ہے، اور آخری جو صفحہ ہے اس کے اندر 10 افراد کے درخواست ہیں، جن میں چیئرمین سمیت، اور اس کے مطابق میڈیکل بورڈ کی جسمانی عمر جو دعا زہرا کی طے ہے وہ 14 سے 15 سال ہے، اور دعا کے دانتوں کی جو عمر ہے وہ 13 سے 15 سال ہے۔ اسی طرح ہڈیوں کی جو عمر ہے وہ 15 سے 16 سال ہے۔ میڈیکل بورڈ کی مشاورت سے جو دعا زہرا کی عمر کا تعین کیا گیا ہے، وہ جو تعین کیا گیا ہے وہ کہا گیا ہے کہ 15 سے 16 سال۔ یاد رہے کہ جو بھی میڈیکل بورڈ بیٹھتا ہے اس کے پاس وہ ایگزیکٹ نہیں بتاتا، بلکہ اسی طرح بتاتا ہے کہ 15 سے 16 سال یا 14 سے 15 سال۔ تو لہٰذا دعا زہرا کی عمر 15 سے 16 سال کے درمیان ہے، اور جو ان کے وکیل ہیں جبران ناصر اور ان کے والد ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بات اب ثابت ہو رہی ہے کہ پنجاب کے لاء کے مطابق بھی یہ شادی نہیں ہو سکتی، لہٰذا کیس کو چلایا جائے اور جو مبینہ شوہر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ جی شکریہ آپ کا فاروق۔ اور قومی احتساب بیورو میں اعلیٰ سطح پر تقرر اور تبادلے، ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کو ایک بار پھر عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے اس متعلق ذوالقرنین۔ جی بالکل، ایک تو یہ بتاتے ہوں کہ جعلی اکاؤنٹ کیس کی تحقیقات کی سربراہی کرنے والے ڈی جی نیب راولپنڈی عرفان نعیم منگی کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ عرفان نعیم منگی جو ہے پاناما جے آئی ٹی کا بھی حصہ رہے ہیں۔ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اس کے مطابق بتایا گیا ہے کہ عرفان نعیم منگی کو ٹریننگ اینڈ ریسرچ ڈویژن نیب ہیڈ کوارٹر تعینات کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور ان کی جگہ مرزا سلطان محمد سلیم کو ڈی جی نیب لاہور تعینات کیا گیا ہے۔ فرمان اللہ کو ڈی جی نیب راولپنڈی جو کہ بلوچستان میں تعینات تھے، جبکہ ڈی جی نیب ملتان نعمان اسلم کو ڈی جی بلوچستان تعینات کیا گیا ہے۔ اسی طرح فیاض احمد قریشی ڈی جی نیب ملتان تعینات ہو گئے ہیں، جبکہ جمیل احمد ڈی جی ہیومن ریسورسز، جبکہ مرزا محمد عرفان بیگ ڈی جی آپریشن نیب ہیڈ کوارٹر تعینات کر دیے گئے ہیں، اور مسعود عالم خان کو ڈی جی نیب سکھر تعینات کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ قائم مقام چیئرمین نیب ظاہر شاہ کی منظوری کے بعد جاری کر دیا گیا ہے۔ جی شکریہ ذوالقرنین۔ بینکنگ کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں مونس صلاحی سمیت دیگر ملزمان کی عبوری ضمانتوں میں 14 جولائی تک کی توسیع کر دی ہے۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ مختلف افراد سے ریکارڈ طلب کیا ہے، جس کے بعد تفتیش مکمل ہوگی۔ عدالت نے تفتیشی افسر کو تفتیش مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ این اے 240 کے ضمنی انتخاب میں بیلٹ پیپرز چوری سے متعلق سماعت۔ الیکشن کمیشن نے آئندہ سماعت پر مصطفیٰ کمال کو طلب کر لیا۔ ریجنل الیکشن کمشنر سندھ نے رپورٹ میں کہا پولیس جتھے کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی، پریزائڈنگ آفیسر بھی کنفیوز تھے، جس نے بیلٹ پیپرز واپس کیے وہ نامعلوم ہے۔ ایف آئی آر واقعے کے دن درج نہیں ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے کہا بتایا جائے پی ایس پی کے خلاف کیا کارروائی کی جا سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ڈی آر او اور آر او کو فوری او ایس ٹی بنانے کا حکم دیتے ہوئے آئی جی سندھ کو وارننگ جاری کر دی۔ کراچی کے شہریوں پر ایک اور بجلی بم گرا دیا گیا۔ نیپرا نے کہ الیکٹرک کے صارفین کے لیے بجلی 9 روپے 42 پیسے مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ یہ اضافہ مئی کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔ نیپرا تفصیلی فیصلہ جاری کرے گا۔ کہ الیکٹرک حکام کا کہنا ہے کہ انہیں 380 ارب روپے وصول کرنے ہیں۔ صبح ہو یا شام، دن ہو یا رات، ہر وقت بجلی غائب۔ ملک بھر میں طویل لوڈ شیڈنگ نے سب کچھ آگے پیچھے کر دیا۔ سکون برباد، کاروبار تباہ، اخراجات الگ بڑھ گئے۔ گھنٹوں بجلی غائب رہنے کے باوجود بل میں ہوش ربا اضافہ۔ قلات میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف زمیندار کسان اتحاد اور زمیندار ایکشن کمیٹی کا نیشنل ہائی وے روڈ مغلزئی پر احتجاج کے باعث ٹریفک بلاک ہو گیا۔ گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی ہیں۔ مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔
ایسا کون سا پوائنٹ ہے کہ ایک پرائیویٹ کمپنی پورے شہر کو پریشان کر کے دھڑلے سے بیٹھی ہے اور کوئی اس کو پوچھنے والا بھی نہیں؟ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ الیکٹرک نیپرا اور حکومت کا شیطانی منصوبہ ہے. ہم بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ الیکٹرک کا لائسنس معطل کیا جائے. حافظ نعیم الرحمان نے پانی کی قلت اور مونسون سیزن میں نالوں کی صفائی پر سندھ حکومت سے سوال اٹھائے. نہیں کیا, ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے. وہ کون سا گراؤنڈ ہے جس کی بنیاد پر کے الیکٹرک اس وقت کام کر رہا ہے اور اس کو گرفتار نہیں کر رہے ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں؟ ہر کوئی ایک پرائیویٹ مافیا کا پشتیبان. ایک کمپنی کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ پوری ریاست کو بائی پاس کر کے وہ دھڑلے سے یہاں پر بیٹھی ہوئی اور اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے؟ اس کا مطلب سب ملے ہوئے. حکومت, نیپرا اور کے الیکٹرک کا ایک شیطانی قسم کا اتحاد بن گیا ہے. کے الیکٹرک کا لائسنس بھی کینسل کیا جائے اور ان کا فارنسک آڈٹ بھی کیا جائے. پانی کی بہت بڑی کمی ہے پورے شہر میں. عملی طور پر کراچی کے لیے کوئی بھی حکومت کچھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب جو صوبائی حکومت ہے وہ صرف صوبائی حکومت نہیں ہے بلکہ وہ وفاقی حکومت بھی ہے. بارشیں ہوں گی اور اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے. نکاسی کے لیے کیا انتظام کیا؟ اربوں روپے نالے کی صفائی کی مد میں رکھے جاتے ہیں. چند نالوں پہ سڑکوں کے ساتھ کرینے لا کر کھڑی کر دی جاتی ہیں. سیاسی ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب ہیں, وہ ذرا جواب دیں کہ انہوں نے اس پورے عرصے میں کتنا کام کیا ہے. قوم تیار رہے, ملک میں پہلی بار عید پر بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوگی. وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نے پہلے ہی عید کا مزہ کرکرا کر دیا. کہا عید پر لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوگی مگر موجودہ صورتحال کے مقابلے میں واضح کمی آئے گی. نئے میگا پروجیکٹ سے اگلے سال گرمی میں بجلی کی پریشانی نہیں ہوگی. براہ راست لے چلیں آپ کو لاہور. قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ہم نے کہ انہوں نے سر دیکھیں سویپ کوشش کر رہے ہیں, ٹرائی کر رہے ہیں. جو شاٹ ہے ہم اس شاٹ پہ رہتے ہیں اور ایز اے بیٹسمین دیکھیں ہم میرا ڈفرینٹ مائنڈ آف سیٹ ہے کھیلنے کا, اور دوسرے بیٹسمین کا ڈفرینٹ مائنڈ آف سیٹ ہے. تو جس طرح وہ اس کمفرٹیبل ہے وہ سویپ مارتا کوئی نہیں مارتا. تو میرے خیال سے جو آپ کی بیسٹ اسٹرینتھ ہے اس پہ رہیں, اور اگر آپ کے پاس اس سویپ کی کانفیڈنس ہے اس کے لیے ہم پریپریشن کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے کافی کام بھی کیا, تو انشاءاللہ بہتر رہے گا انشاءاللہ. بابر, T20 اور ون ڈے میں پاکستان پچھلے 2 سال سے اچھی کرکٹ کھیل رہا ہے. ہم نے بنگلہ دیش کو ٹیسٹ میچز میں ہرایا, زمبابوے کو ہرایا, ویسٹ انڈیز سے 1 جیتے 1 ہارے, آسٹریلیا سے لاہور میں ہار گئے. ہمیں آخری دن 10 وکٹوں پہ 275 رنز چاہیے تھے اور ہم 160 بنا کے 115 سے ہار گئے. ابھی آپ نے انگلینڈ کے 3 ٹیسٹ میچز دیکھے ہوں گے اگینسٹ نیوزی لینڈ, انہوں نے آخری دن 300 چیز کیا ہے. سو پاکستانی ٹیسٹ ٹیم کی وہ ٹون دکھائی نہیں دے رہی جو آپ نے ون ڈے اور T20 میں مینٹین کی ہوئی ہے. تو کیسا دیکھ رہے ہیں ٹیسٹ کرکٹ کو؟ دیکھیں ہر چیز کو ٹائم لگتا ہے اور ٹیسٹ میچ میں آپ کو تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگتا ہے. وہاں پہ آپ کو پیشنس چاہیے ہوتے ہیں, آپ کو کنڈیشنز سچویشن کے حساب سے کھیلنا پڑتا ہے. کوشش یہی ہوتی ہے کہ یار چیز کیا جائے سچویشن کے حساب سے. جس طرح آپ نے آسٹریلیا والے میچ کی بات کی, انفارچونیٹلی وہاں پہ میں اور رضوان کھیل رہے تھے, وہاں پہ ہمارا یہی پلان تھا کہ ہم چیز پہ جائیں, لیکن وہاں پہ آؤٹ جب ہوتا ہے تو پریشر آتا ہے. تو وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ دوسری ٹیم آپ پہ ڈومینیٹ کر رہی ہو اور نئے بیٹسمین جب آتا ہے اور جہاں پہ بال اسپن نہ ہو رہا ہو تو مشکل ہوتا ہے. لیکن ہم ایز اے ٹیم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ جیسی مرضی سچویشن ہو ہم نے پازیٹیو کھیلنا ہے. ہاں سچویشن کیا ریکوائر کر رہی ہے, کیا ہم نے اس طرف ہمارا ٹیم کا کیا مائنڈ سیٹ ہے, کیا ہم نے میچ کی طرف جانا ہے یا نہیں جانا, تو وہ آن دا ڈے جو سچویشن چل رہی ہوتی ہے اس حساب سے ہم پلاننگ کرتے ہیں. یہ یہاں پہ نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ چیز کرنے جائیں یا کیا جائیں, وہ تو آن دا ڈے آپ کو بہتر بتا سکے. آپ کو لگتا ہے کہ ہم نہیں ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میرے خیال سے آ رہے ہیں اور الحمدللہ جس طرح وائٹ بال کرکٹ میں ہم ماشاءاللہ اچھا کرتے ہیں, ٹیسٹ میچ میں بھی اچھا کر رہے ہیں. ہاں تھوڑا بہت ہم تھوڑا سا مارجن ہے جہاں پہ ہم تھوڑی سی دیکھیں مسٹیک ہوتی ہیں, ہم اس سے سیکھتے ہیں. مسٹیک تو ہوں گی, ہم جتنا جلدی سیکھیں گے ایز اے ٹیم وہ ہمارے لیے بہتر ہے. بابر, شعیب اختر جو ہیں وہ ہمیشہ سے ہی پاکستان کرکٹ اور کھلاڑیوں کے اوپر جو ہے تنقید کرتے رہے ہیں. تو اب پنڈی میں کیمپ کے دوران انہوں نے دورہ کیا تو ادھر بھی انہوں نے کوئی پلیئرز پہ کرٹیسزم کی یا سب اچھا رہا؟ میں وہاں پہ جب آئے تھے تو انہوں نے فاسٹ بالر سے بات کی ہے اور کافی ان کو کانفیڈنس دیا اور کافی ان کو بوسٹ اپ کیا. تو میرے خیال سے وہاں پہ جب آئے تھے انہوں نے کافی ہیلپ کی, مطلب جو اپنا ایکسپیرینس تھا وہ شو پلیئروں کے ساتھ شیئر کیا تھا.
बाबर, मेरा सवाल ये है कि श्रीलंका के जो दो टेस्ट हैं उसमें वेदर प्रेडिक्शन बताई जा रही है कि बारिशें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अगर ऐसा होता है तो टेस्ट चैंपियनशिप के लिए हमारे लिए दोनों टेस्ट बहुत दूसरी जानिब इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं की मीडिया टॉक जारी है। आज के मौजू पे सबसे पहले मैं इशू लाना चाहती हूँ फ़ोन टैपिंग का। फर्स्ट लेडी पे जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, हमें नहीं पता, फोरेंसिक होगा तो पता चलेगा कि कट पेस्ट करके फैब्रिकेट की गई है कॉन्वर्सेशन। क्या है, इर्रेलेवेंट है, उसमें कोई ना सियासी मुदाखलत है उस कॉन्वर्सेशन में ना कुछ और है। असल इशू जो उठता है वो फ़ोन टैपिंग का है। आपको पता होगा कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था बेनज़ीर वर्सेस फारूक लगारी। बेनज़ीर की हुकूमत को हटाया गया इस बेसिस पे कि उन्होंने इलीगल फ़ोन टैपिंग की है, जो आर्टिकल 8 और आर्टिकल 14 आइन के ख़िलाफ़ वर्दी है। और क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हरगिज़ नहीं हो सकता, ना ऑफिशियल कॉन्वर्सेशंस का फ़ोन टैपिंग, ना प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस की। आप वो जजमेंट ज़रूर पढ़ें 1997 की, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दी है, जिसमें एक पूरी हुकूमत गिराई गई क्योंकि फ़ोन टैपिंग की गई। उसके बाद 2015 में साकिब निसार साहब की एक जजमेंट है, जिससे पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद फ़ोन टैपिंग हो रही है। ये सजाद अली शाह ने 19 साल पहले 1995 के पहले उन्होंने केस ये शुरू किया था, सजाद अली शाह ने, और ये टेकअप किया साकिब निसार साहब ने 2015 में। और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप उस वक्त का डॉन अखबार अगर पढ़ें 4 जून 2015 का, उसमें ISI ने एडमिट किया सुप्रीम कोर्ट को कि हमने 6,856 यानी कि तकरीबन 7,000 फ़ोन टैप किए गए मई के महीने में, एक महीने में। ये डॉन अखबार आप निकाल लें, 4 जून 2015 का। एक्सप्रेस ट्रिब्यून भी अगर आप पढ़ेंगे तो यही खबर आपको उसमें भी मिलेगी। तो जो मैं कहना चाह रही हूँ कि फ़ोन टैपिंग इलीगल कौन से इदारे करते हैं? इंटेलिजेंस एजेंसीज, क्योंकि उनके पास मीन्स हैं, उनके पास टेक्निकल कैपेबिलिटी है। और दूसरी चीज़ कि ये जो कि सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस हैं, एक नहीं बार बार 1997 के बाद 25 साल से ये एग्रीमेंट्स डिसीजन वैलिड है, किसी ने चैलेंज नहीं की। क्यों ये इलीगल हरकतें हो रही हैं फ़ोन टैपिंग की? और जहाँ तक इमरान खान के फ़ोन का ताल्लुक़ है, जो उनके घर पे सिक्योर लाइन थी, उसको टैप किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए कि कौन सी एजेंसीज़ हैं जो ये इलीगल हरकत कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट कर रही हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। और दूसरी बात ये, एक और चीज़ मैं बताऊँ, अंसार अब्बासी साहब ने कल अपने व्लॉग या किसी चीज़ में गालबन कहा है कि एक और ऑडियो आएगी, वो भी एक सिक्योर लाइन पे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के साथ। अगर ये पब्लिक होती है, ना सिर्फ ये वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का, आइन के आर्टिकल 14 का, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की भी वायलेशन है। क्योंकि जो कॉन्वर्सेशन होती है हुकूमत के इश्यूज़, हुकूमती इश्यूज़ पे प्राइम मिनिस्टर और उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दरमियान, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत होती हैं। तो अगर ये पब्लिक कोई जर्नलिस्ट करता है या कोई करता है, वो वायलेट कर रहा है ना सिर्फ आर्टिकल 14 आइन का, बल्कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। और ये ना समझे कि हम चुप रहेंगे इस पे। और ये सारा हो क्यों रहा है? ये हो इस वास्ते रहा है क्योंकि साजिश जो है उसको वो छुपाना चाह रहे हैं। अभी तक पूरी कौम ने क्योंकि अमेरिका की साजिश एक्सेप्ट कर ली है, तो इस वास्ते हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, न्यूट्रल्स कर रहे हैं, और जिनको वो लाए हैं वो भी कर रहे हैं कि किसी तरह इससे तवज्जो हट जाए। और टाइमिंग देखें ये सारे की, हमारा जलसा जो इस्लामाबाद में हुआ और उसके साथ पूरे पाकिस्तान में उसी वक्त जलसे हुए, उससे और घबरा गए हैं ये लोग।
جو سازش کے ہینڈلرز ہیں اور جو کرمنلز آئے ہیں سازش کے تحت حکومت میں. تو اب وہ ساری چیزیں ڈائیورٹ کر رہے ہیں. اصل قوم کو جو مسئلے ہیں، لوڈ شیڈنگ ہے، انفلیشن ہے، تباہی کی طرف جا رہے ہیں، آئی ایم ایف میں پھنس گئے ہیں. آئی ایم ایف نے ایک نئی کنڈیشن ان کو دے دی ہے، ہمیں تو نہیں دی تھی، کہ آپ اپنے قانون ٹھیک کریں کرپشن والے. وہ تو ساری اپنی کرپشن معاف کر بیٹھے 1100 بلین روپے کی نیب کے قوانین بدل کے. اب ان کو وقتہ پڑ گیا. آئی ایم ایف کہہ رہی ہے پہلے آپ اکاؤنٹیبلٹی کرو کرپشن کی. تو ان کے پاس کوئی جگہ نہیں رہ گئی بھاگنے کی. میں ابھی بھی اپیل کرتی ہوں جن کو پاکستان کے دفاع کی ذمہ داری ہے، آپ پاکستان کو اس ٹیل سپن میں کیوں بھیج رہے ہیں، معیشت کو سیاسی بحران کیوں بڑھا رہے ہیں. الیکشن کی ڈیٹ دیں تاکہ قوم اپنے نمائندے چوز کریں اور پھر وہ پالیسیز جو بننی ہے وہ بنے، کیونکہ اس طریقے سے کام نہیں ہو سکتا. اور ایک بات اور میں کہوں گی، مریم نواز ہر روز کوئی حکومت کے اندر مداخلت کرتی ہیں، کبھی آئی ایم ایف کی بات کرتی ہیں. میرا سوال ہے کیا یہ حکومت یا ہینڈلرز اس کو سیکرٹ گورنمنٹ کے ڈاکیومنٹس دکھا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس ایکسیس اسی وقت آفیشیل ڈاکیومنٹس کا آتا ہے جب آپ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ پہ دستخط کرتے ہیں. تو مریم نواز کو جو کہ کانوکٹ ہے، یاد رکھیں کانوکٹ ہے، بیل پہ کنوکٹڈ ہے، اس کو آپ آفیشیل گورنمنٹ ڈاکیومنٹس دکھا رہے ہیں. یہ بھی خلاف ورزی ہے آئین کی بھی اور آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی بھی. تو یہ سوالات بہت سے اٹھے ہیں جو ہم آج پوچھنا چاہتے ہیں نیوٹرل سے اور اس کرائم منسٹر اور اس کی جو کروکس کی حکومت ہے ان سے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کیونکہ عمران خان کے خلاف کچھ نہیں مل رہا کرپشن کے حوالے سے، تو وہ ان کی فیملی پہ ٹارگٹ کریں، ان کی فارمر فرسٹ لیڈی کو ٹارگٹ کریں. اور بالکل غلط ہے، وہ سیاست نہیں ہوتی. اب آپ لوگوں کو نہیں فون آتے، کئی جرنلسٹ منسٹرز کو فون کر کے یا ان کے پی ایس اوز کو اوپینین دیتے ہیں کہ مجھے کئی آتے تھے جی ہیومن رائٹس کی یہ وائلیشن ہو گئی، آپ اس کو اس طرح کریں، کوشش کریں، کچھ کریں. اس میں کیا سیاسی بات ہے؟ کوئی سیاسی بات نہیں ہے. تو اس واسطے کانٹینٹ ارریلیونٹ ہے جو بھی تھا اس آڈیو کا. اصل ایشو ہے وائر ٹیپنگ جو انلیگل ہے، غیر آئینی ہے اور وائلیشن آف دا آفیشیل سیکرٹس ایکٹ ہے. اگر وہ کانورسیشن فارمر پرائم منسٹر اور ان کے پرنسپل سیکرٹری کے درمیان ہے، اور یہ ساری وائر ٹیپنگ یاد رکھیں جب پرائم منسٹر تھے عمران خان اس وقت ہو رہی ہے، یہ بعد میں نہیں کسی پرائیویٹ سٹیزن کی ہو رہی. یہ پرائم منسٹر کی سیکیور لائن کی ٹیپنگ ہو رہی ہے جس کی ٹیکنیکل کیپیبلٹی صرف اور صرف انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ہوتی ہے، عام شہری کے پاس نہیں ہوتی. تو یہ اور ان میں امریکہ نے کتنی مدد کی اس میں یہ بھی آپ کو سوچنا چاہیے. جو امریکن ایمبیسی اوپر سے اوپر چڑھتی گئی ہے ہمارے ڈپلومیٹک ایریا میں، ادھر بھی کسی کے نظر ہونی چاہیے. ہم سے پہلے یہ انہوں نے اجازت سی ڈی اے نے دی تھی، اس پہ بھی بہت سے خدشات ہیں. اور یہ کنسپریسی جو ہے یہ پوری اب انویل ہوتی جا رہی ہے. کس نے کیا رول پلے کیا، سب کے رول واضح طور پہ سامنے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلے دنوں میں اور آتے جائیں گے. اور ایک اور بات میں فائنل کہہ دوں، پھر فواد اپنی بات کریں گے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں کیوں یہ کیا جا رہا ہے. ایک تو کیونکہ حالات ملک کے بہت برے ہو گئے، 3 مہینے میں آپ کی ریزروز آدھی ہو گئی ہیں، آپ کی لوڈ شیڈنگ بڑھتی جا رہی ہے، پرائسز بڑھتے جا رہے ہیں، اور نہ آئی ایم ایف آ رہا ہے نہ کوئی اور آپ کو امداد دینے کے لیے تیار ہے. سب کو پتہ چل گیا کہ قوم نے اس امپورٹڈ حکومت کو ریجیکٹ کیا ہے. اب کیا دیکھیں گیم پلان کیا تھا. پہلے جو ہٹانا چاہ رہے تھے عمران خان کو، ان کے اپنے مفادات تھے، امریکہ کے اپنے تھے، کیونکہ خان صاحب نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا. پہلے انہوں نے امریکہ کو انوالو کیا رجیم چینج کی سازش میں، اور ان کو کیا پرومس کیا کہ جو آپ کہیں گے ہم کریں گے. آپ کہتے ہیں اسرائیل کو ہم تسلیم کر لیں، ہم اسرائیل کو کریں گے. ہندوستان سے ہم ٹریڈ کر لیں، ہم ہندوستان سے ٹریڈ کریں گے. ہم آپ کو امریکن بیسز بھی دے دیں گے پاکستان میں. اب کیا تماشا شروع ہونے والا ہے. میں آپ کو ابھی وارن کر رہی ہوں، کئی جرنلسٹ نے اس پہ لکھا بھی ہے کہ مجھے تو حیرانگی نہیں ہوگی، شریف فیملی کے بڑے کانٹیکٹس ہیں ہندوستان کے ساتھ. کوئی پتہ نہیں کہ اب وہ ہندوستان کو انوالو کریں کہ کچھ وہ موومنٹ کریں لائن آف کنٹرول پہ یا انٹرنیشنل بارڈر پہ، تاکہ پھر ایک پیٹریٹزم کا نعرہ لگے اور لوگ بھول جائیں
اس سازش کو, امریکہ کی سازش کو, اس امپورٹڈ حکومت کو, لیکن قوم نہیں بھولے گی. یہ اگر اسکاؤنڈرلز کیا کہتے ہیں پیٹریٹزم کی طرف جائیں گے, کوئی نہیں وہ خریدے گا. اور ہم وارن کر رہے ہیں کہ ایسی گیم جس میں پاکستان کی ڈائریکٹلی سیکیورٹی تھریٹن ہوتی ہے, یہ ڈینجرس ہے. اس راہ پہ نہ چلیں جو چلنا چاہ رہے ہیں. اس سے تباہی ملک کی ہوگی, اور تباہی کے علاوہ ملک پورا سیکیورٹی. دیکھیں انڈیا اور پاکستان دونوں نیوکلیر ممالک ہیں. اس قسم کی کھیلیں آپ نہیں کر سکتے, برنکمن شپ آپ نہیں کر سکتے. تو اس سے خدا را آپ مت اس طرف جائیں. پہلے آپ نے ملک کو ڈبویا امریکہ کی سازش کے ساتھ, اب آپ جس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ خطرناک ہے. ہماری فوج کو سب سے زیادہ اس کا خطرہ ہوگا اور سب سے زیادہ نقصان ہوگا. لوگ شہید ہوں گے, اور کس لیے؟ اپنی ایک کرپٹ حکومت بچانے کے لیے اور سازش بچانے کے لیے. ہاں جی شکریہ جی. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اچھا آگے کر لو, ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ جی کہ ابھی آج جو بنیادی مسئلہ ہے پاکستان کا وہ لوڈ شیڈنگ ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب یہ اعلان ہو گیا ہے کہ عید کے اوپر بھی لوڈ شیڈنگ ہوگی. جب یہ حکومت بدلی تھی تو سب سے پہلے شہباز شریف صاحب نے جو بیان دیا تھا وہ یہ تھا کہ 20 پلانٹس بند ہیں جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہے. اس کے بعد حماد اظہر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ مطالبہ کیا کہ ان 20 پلانٹس کے نام بتا دیں جو بند ہیں. وہ لسٹ آج تک نہیں آئی. آج حکومت نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ جو بنیادی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ امپورٹڈ فیول منگانے کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس. چونکہ سارے پلانٹس جو ہیں وہ امپورٹڈ فیول کے اوپر لگے ہوئے ہیں, امپورٹ کرنے کے پیسے نہیں ہیں, لہٰذا لوڈ شیڈنگ بڑھتی جائے گی. اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ پورا پاکستان بہت تشویش کا شکار ہے, اور ہم بھی بہت تشویش کا شکار ہیں. اور یوں نہیں مجھے لگتا نہیں کہ اس حکومت کے پاس کوئی بھی سلوشن ہے کہ اس صورتحال سے وہ کیسے نبردآزماں ہوں گے, کیسے نکلیں گے. اور یہ جو کرائسس ہے ہمارا لوڈ شیڈنگ کا, یہ بڑھتا جا رہا ہے. اور جس طرح سے میں نے عرض کیا, یہ اس لیے بڑھتا جا رہا ہے حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب حکومت کے پاس IMF کا پروگرام لینے کے لیے آپ یہ دیکھیے, عوام کے اوپر جب ٹیکس لگنے تھے انہوں نے IMF کی ساری شرائط مان لی. تیل جو ہے وہ آپ کے سامنے انہوں نے 250 روپیہ لیٹر پہ پہنچا دیا, ٹیکسز لگا دیے, سیلریڈ کلاس کی کمر توڑ دی. تمام IMF کی شرائط فوری طور کے اوپر مان لی گئی جہاں جہاں پہ عوام پہ ٹیکس لگنا تھا. اس کے باوجود IMF کا پیکج نہیں مل رہا. IMF کا پیکج کیوں نہیں مل رہا؟ IMF کا پیکج اس لیے نہیں مل رہا کہ IMF کہہ رہا ہے کہ جو اینٹی کرپشن قوانین جو آپ نے بالکل تبدیل کر دیے ہیں اس کے نتیجے میں IMF ریلکٹنٹ ہے پیسے دینے کے لیے. اور صرف ایک ہی معاملہ ہے جس کے اوپر ہماری حکومت نے ایک دلیرانہ سٹینڈ لیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کرپشن کے قوانین بنانے کا ہمیں نہیں کہیں گے. آپ اندازہ لگائیے اس حکومت کا اور اس کی جو ٹیم ہے اس کی ذہنی حیثیت کیا ہوگی اور حالت کیا ہوگی کہ جب عوام کے اوپر ٹیکس لگانے کی باری آئی اس حکومت نے ایک لمحہ نہیں لگایا. لیکن اسی حکومت کو جب IMF نے کہا کہ آپ اینٹی کرپشن قوانین بنائیں, اس حکومت نے سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ نہیں ہم یہ قوانین نہیں بنائیں گے. کیوں نہیں بنائیں گے؟ 1100 ارب روپیہ, ایک طرف ہمارے پاس خزانے میں پیسہ نہیں ہے, ہمارے پاس یہ پیسہ بھی نہیں ہے کہ ہم باہر سے فیول منگوا سکیں بجلی بنانے کے لیے. دوسری طرف 1100 ارب روپیہ نیب کے قوانین میں تبدیلی کر کے حکومت نے اپنے آپ کو NRO2 دے دیا ہے. دو بڑے خاندان جو شریف فیملی ہے اور زرداری فیملی ہے وہ اس NRO2 سے مستفید ہو رہے ہیں جیسے وہ NRO1 سے مستفید ہوئے تھے. آپ کو یاد ہی ہے کہ کس طرح سے سرے محل جو تھا جو آصف زرداری صاحب کی ملکیت تھا اس کو پہلے کہا گیا کہ ہمارا ہے ہی نہیں, پھر جب برطانوی حکومت نے اس کو بیچ کے اس کے پیسے پاکستان کو ملنے تھے زرداری صاحب نے وہاں پہ جا کے کلیم کر لیا کہ نہیں وہ تو ہمارا ہے. اسی طرح سے آپ وہ لاکٹ کا کیس, اسی طرح سے جو آپ کو جنیوا کے جو کیسز تھے وہ NRO1 کا حصہ تھے. اب سب سے بڑا یہ 5000 کروڑ کا کیس جو فیک اکاؤنٹس کا کیس ہے اومنی گروپ کا, اور جس میں زرداری صاحب مین پارٹنر ہیں, اب ان کو یہ NRO دیا گیا ہے اس NRO2 کے ضمن میں. اس لیے
عمران خان ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو کرپشن ہے وہ آپ کو آپ کے ملک کو غریب کرتی ہے، وہ کرپشن جو ہے وہ آپ کے ملک کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اور یہ حکومت نے آنے کے فوراً بعد، باقی تو چھوٹی موٹی کرپشن ہوگی، پٹواریوں کی ہو گئی ہے، کسی کی ہو گئی ہے، وہ چند لاکھ روپے کی، چند کروڑ کی ہوگی، اربہ روپے کی جو کرپشن ہے جس کے اوپر منوپلی ہے ایک شریف فیملی کی اور زرداری فیملی کی، وہ اصل پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ اب اس کے لیے ایک طرف حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں، دوسری طرف آپ IMF سے اینٹی کرپشن لا لانے کو تیار نہیں ہیں، تیسری طرف آپ پاکستان کی جو صنعت ہے اس کا آپ نے گلا گھونٹ دیا ہے، سو آپ کی کرائسس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا کوئی حل اس حکومت کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد میں آنا چاہتا ہوں، کل کچھ جو ہے گفتگو ہوئی، زیادہ تر بات جو ہے وہ تو ڈاکٹر مزاری نے کر دی ہے، فون ٹیپنگ کے اوپر۔ فون ٹیپنگ کے اوپر بڑی ریزرویشن ہے، سپریم کورٹ اس کے اوپر فیصلہ دے چکی ہے، حکومت کو برطرف کر چکی ہے ایکچولی اس بات کے اوپر، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی کنوینئنٹلی جو فون ٹیپ جو ہیں وہ پاکستان میں ہو رہے ہیں، وہ ریلیز کیے جا رہے ہیں اور کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ چیک نہیں ہے۔ پھر ہو یہ رہا ہے کہ مختلف جگہوں کے اوپر ٹیمپر کیا جاتا ہے، ایک جگہ سے آواز کو لیا جاتا ہے، دوسری جگہ جوڑا جاتا ہے، دوسری سے تیسری جگہ جوڑا جاتا ہے، فورینزک نہیں ہے، ڈگنیٹی آف جو ہیومن جو پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 9 میں لائف کے ساتھ رکھی گئی ہے، یعنی جتنی زندگی اہم ہے اتنی ہی ڈگنیٹی اہم ہے، اس کی جو ہے وہ وائلیشن ہو رہی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ہماری پرواہ جو ہے وہ نہیں چل رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، مثلا کل بھی آپ نے دیکھا الزامات لگائے گئے، یہ جو فار ایگزامپل جو فرح جو ہیں ان کے اوپر، جو فرح بی بی کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ریڈ وارنٹ جاری کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک آپ نے مقدمہ تو بنایا نہیں، تو آپ ریڈ وارنٹ کیسے جاری کریں گے؟ سوال یہ ہے، آپ روزانہ مسلسل پریس کانفرنسز کر رہے ہیں جب سے آپ آئے ہیں، آپ مقدمہ کیوں نہیں بنا پا رہے؟ آپ مقدمہ بنائیں اور ریڈ وارنٹ جاری کریں تاکہ وہ اپنا آ کے جواب دیں۔ پھر کل ایک اور الزام جس میں 2 لوگ اریسٹ بھی کیے گئے، وہ کہا گیا کہ جو فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ہے وہاں پہ جو فرح احسن جمیل گجر اور فرح گجر جو ہیں ان کو انہوں نے ایک پلاٹ لیا جس کی قیمت زیادہ تھی اور وہ انہوں نے کم قیمت کے اوپر لیا، وہاں پہ 75 لاکھ روپیہ ایکڑ سرکاری قیمت ہے اور اس کو بعد میں کئی لوگوں نے پرائیویٹلی جو ہے وہ بیچا۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ کل نون لیگ نے یہ الزام لگائے اور آج ہمیں یہ ڈاکومنٹس جو ہیں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، میں آپ سب لوگوں کو دے بھی دوں گا، جس میں ایاز صادق صاحب کو بھی اسی جگہ کے اوپر 2 پلاٹس ملے، یعنی جتنے پلاٹس فرح کو 1 ملا، ایاز صادق صاحب کو 2 ملے۔ اب یہ دیکھنے کی بات ہے، تحقیقات کی بات ہے کہ کیا ایاز صادق صاحب بھی عثمان بزدار صاحب کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے، اور دیکھنے کی بات ہے کہ کیا ایاز صادق صاحب بھی پارٹنر ہیں اس سارے معاملات میں اور کرپشن میں، اور کیا ایاز صادق اور احسن سلیم گجر آپس میں پارٹنر ہیں۔ اور پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ چودھری اقبال صاحب جو ہیں وہ PMLN کے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ MPA ہیں جو کہ احسن سلیم گجر کے والد ہیں، تو کیا دیکھنا پڑے گا کہ کیا ایاز صادق اور یہ سب لوگ آپس میں پارٹنرشپ میں چل رہے ہیں یا کیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ روز آئیں، ایک پریس کانفرنس کریں، اٹھ کے چلے جائیں، اس کے بعد نہ آپ کوئی اس کی ایویڈنس ہے، نہ آپ اس کے سامنے کبھی کچھ لا پا رہے ہیں، نہ کچھ کر رہے ہیں، تو آخر آپ اس کو کیا ایک صرف لیکن جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا، عمران خان کے اوپر چونکہ جو بھی عمران خان کو جانتا ہے، اور عمران خان کو بہت زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے یہ طے کرنے کے لیے کہ ان کو پیسوں کی ہوس، اس لیڈرشپ میں، پاکستان کی لیڈرشپ میں کوئی آدمی اس وقت پیسوں کی ہوس سے آ رہی ہے، جو پیسوں کے لالچ میں نہیں ہے، وہ عمران خان ہے۔ پاکستان کے اس وقت عمران خان پاکستان کی جو اس وقت جو عزت ہے، پاکستان کی سوورینٹی ہے، جو پاکستان کی سلامتی ہے، اس کا اگر کوئی استعارہ ہے پاکستان میں تو عمران خان ہے۔ پھر کل PMLN کے ہی جو ترجمان میڈیا گروپ ہے، جنگ جیو گروپ، انہوں نے اس چیز کو بھی اٹھایا، رات کو خواجہ آصف نے ٹویٹ کی کہ PTI نے ڈونلڈ لو کے ساتھ ہم نے جا کے کوئی معافی کی ہے یا وہ بات کی ہے۔ پرسوں عمران خان جب لاکھوں کے مجمع کے سامنے اپنا پالیسی بیان دے رہا تھا تو اس وقت آپ کیا بہرے ہوئے تھے؟ اس وقت آپ نے اپنے کانوں میں کیا روئی دے لی تھی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ عمران خان کیا بات کر رہا ہے؟
اگر آپ کو امریکہ کے متعلق ہماری پالیسی سٹیٹمنٹ کا علم نہیں ہے تو ہم دہرائے دیتے ہیں. ہم امریکہ کے ساتھ، ویسٹ کے ساتھ، رشیا، چائنا کے ساتھ، تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے اوپر. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی ملک، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ ویسٹرن بلاک کا ملک ہو، یا ایون رشیا یا چائنا ہو، وہ ہمیں بتائیں کہ ہمارے ملک میں حکومت کون کرے گا. یہ اجازت نہیں دی جا سکتی. آپ تعلقات رکھتے ہیں برابری کی بنیاد کے اوپر. اس طرح نہیں ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ کو کسی نے نیشنل ڈے کے اوپر بلایا بھی نہیں اور آپ زبردستی فون کر کے وہاں چلے جائیں اور پھر سفیر کے منہ میں زبردستی کیک ٹھوسنا شروع کر دیں. اس طرح سے نہیں ملک چلا کرتے. اس طرح سے ملک کی ڈگنیٹی جو ہے وہ نہیں چلا کرتی. اور نہ ہی ملک کے وزیر اعظم کا اس طرح کا بیہیویئر ہونا چاہیے کہ وہ سعودی عرب جائے اور وہاں پہ کہے کہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ میں مانگنے آ گیا ہوں، لیکن دیکھیں ہماری مجبوری ہے، میں مانگے بغیر کیا کروں. اس طرح کا وزیر اعظم پورے ملک کو، آپ اپنے جو لیڈر منتخب کرتے ہیں وہ آپ اس لیے منتخب کرتے ہیں کہ وہ اپنی کی عزت میں اضافہ کریں گے. اس لیے منتخب نہیں کیے جاتے کہ وہ آپ کے قد میں اتنا کمی کر دیں کہ آپ کی عزت ہی نہ رہے. آج جو پاکستان کا پاسپورٹ ہے، جس کی طرح سے اوورسیز پاکستانیز کیوں خلاف ہیں نون لیگ کے؟ اوورسیز پاکستانیز اس لیے خلاف ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے جب شہباز شریف جیسا آدمی پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا ہے. کتنی ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے جب نواز شریف اور مریم جیسے لوگ، زرداری جیسے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد پنجاب کے آج جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے ایک انصار عباسی صاحب کی سٹوری کہ فوج نے کہا ہے کہ وہ الیکشنوں سے اور ہر جگہ پہ آرمی چیف نے یہ ہدایات جاری کی ہیں، یہ بڑی اچھی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک صحیح جانب ایک قدم ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ اس کے اوپر عمل بھی پورا ہونا چاہیے. کیونکہ اس میں اگر جو سب سے ڈسٹربنگ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی قومی اسمبلی میں کچھ تقریریں ہوئیں، ان میں اگر آپ نے تقریریں دیکھی ہوں تو ایم کے دوستوں نے اور پھر جو BAP کے دوستوں نے اور پھر ایک انڈیپینڈنٹ جو ممبر ہیں، انہوں نے کھل کے کہا کہ ان کی اسکیمیں جو تھیں وہ PSDP میں نہیں آ رہی تھیں، اور پھر انہیں فوج سے فون کروانے پڑے، احسن اقبال کو، سیکٹر کمانڈر صاحب سے فون کروانے پڑے کہ پھر وہ PSDP میں ہماری اسکیمیں جو ہیں وہ شامل ہوئیں. تو یہ ایک ظاہر ہے کہ معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے. جو آج آرمی چیف کی ہدایات ہیں اس کے بالکل برعکس ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ MKM ہے، BAP ہے، یا یہ باقی لوگ ہیں، یہ کتنی دیر میں اپنے آزادانہ فیصلے لینے میں کامیاب ہوتے ہیں. اور اگر ان کی اسکیمیں جو ہیں وہ وفاقی وزیر نے فون کال پہ ڈالنی ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ سوال نشان جو ہے وہ رہے گا. اور آخر میں ابھی اب 2 منٹ میں آپ کے اور لوں گا. جو پنجاب میں الیکشنز ہو رہے ہیں اس پہ، پنجاب کے الیکشنز میں آج ہم نے الیکشن سیل کی میٹنگ کال کی ہے، عمران خان اس کو چیئر کر رہے ہیں. کچھ بڑے حیرت انگیز اسٹیٹکس جو ہیں، جو شماریات ہیں وہ ہمارے سامنے آئے ہیں. ان میں جو 2 حلقے ہیں، ایک حلقہ 167 ہے لاہور کا، اس کا ہم نے جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ 61% ووٹر اس حلقے میں بڑھ گیا، 61% ووٹر اس حلقے میں بڑھ گیا پچھلے الیکشنوں سے. اسی طریقے سے جو شیخوپورہ کا حلقہ ہے وہاں پہ 26,000 ووٹ نیا وہاں پہ بن گیا ہے اور 8,000 ووٹ وہاں سے نکال دیا گیا ہے. اسی طریقے سے باقی حلقوں کے جو اس وقت انالیسز ہیں وہ جاری ہیں اور ہم ایک پورا انالیسز لے کے آپ کے سامنے آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مثلا ہمارے جو مظفر گڑھ کے کینڈیڈیٹ ہیں، مظفر معظم جتوئی، اسی طرح سے یاسر جتوئی، اس کے ساتھ مہر شرافت، ان لوگوں کو بالکل چھوٹے چھوٹے مقدموں میں ڈال کے ہراساں کیا جا رہا ہے. اگر PTI کا کوئی یونین کونسل لیول کا کوئی آدمی جو PTI میں شمولیت کا اعلان کرتا ہے اس کو ڈکیتی کے پرچے میں ڈال دیا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی اعلان کرتا ہے اس کو اسلحے کے پرچے میں ڈال دیا جاتا ہے. جو ہریسمنٹ جس کی سپریم کورٹ نے گارنٹی لی تھی حمزہ شہباز سے، ابھی تک حمزہ شہباز کا لیگل سٹیٹس بھی نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا. سپریم کورٹ نے اپنا آرڈر کل لکھا ہے، میں نے اس آرڈر میں بڑا تلاش کیا ہے پتہ چلے کہ حمزہ شریف کس قانون کے تحت وزیر اعلیٰ رہیں گے، لیکن سپریم کورٹ نے مینشن نہیں کیا. ابھی تک کنفیوژن ہے کہ وہ کس قانون کے تحت، کیونکہ اگر پہلا الیکشن جو تھا
جس کے نتیجے میں وہ وزیر اعلیٰ بنے. اگر وہ کالعدم ہے تو پھر وہ وزیر اعلیٰ کیسے ہیں؟ اور کمپرومائز اگر ہو گیا ہے تو پھر وہ نوٹیفیکیشن کینسل کر کے نیا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا جس میں وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے. لیکن بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہے جو سپریم کورٹ نے دیکھنی ہے, یا کوئی جب آئے گا معاملہ اس وقت ہم اس کو دیکھیں گے, کیونکہ ابھی تک ان کا لیگل سٹیٹس ہی کلیئر نہیں ہے. اور اگر وہ ریلیف پیکیجز یا اس طرح کی چیزیں دیں گے تو وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی بھی وائلیشن ہوگی اور قانون کی بھی وائلیشن ہوگی. تو اسی طریقے سے جو اس وقت پولیس کا اور جو ڈپٹی کمشنرز کا بہیمانہ استعمال ہے ان انتخابات میں وہ سب کے سامنے ہے. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتا دوں, اتنی بڑی پولیٹیکل ویو ہے, اتنی بڑی پاپولر ویو ہے تحریک انصاف کے حق میں کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ الیکشنز میں انشاءاللہ سب سے پہلے جو ہے وہ پی ٹی آئی ہوگی, دوسرے نمبر کے اوپر آزاد امیدوار ہوں گے, اور تیسرے نمبر کے اوپر پی ایم ایل این ہوگی. آپ دیکھیے گا یہ نتائج کیسے آتے ہیں. اچھا فواد صاحب, یہ بتائیے, آصف نے کہا کہ ان کے پاس یہ ثبوت ہے ڈونلڈ لو سے جو رابطہ ہوا ہے, کیا تحریک انصاف کی جانب سے باقی رابطہ نہیں ہوا؟ اور سیکنڈ چیز, آپ کے دور حکومت میں بھی آڈیو لیکس ہوتی رہی ہیں, اس وقت یہ آپ ان آڈیو لیکس کے اوپر جو ہے وہ تنقید بھی کیا کرتے تھے جس کی لیک ہوتی تھی آڈیو, تو اس وقت سپریم کورٹ کا یہ آرڈر موجود نہیں تھا. اچھا, میں آپ کا پہلے جواب دے دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں 70-72 سال کی عمر میں جو حادثہ ان کے ساتھ ہوا ہے, جس طرح ان کا عشق ناکام ہوا, اس کے بعد سے وہ سائیکلوجیکلی ایک ٹراما میں ہیں, اور اس لیے وہ ایسی گفتگو کر جاتے ہیں جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. اور اگر ان کے پاس ثبوت ہے تو وہ ان کو چاہیے تھا کہ ثبوت ریلیز کر دیتے, اور اگر کسی نے رابطہ کیا ہے بتا دیتے ہمیں کہ کس نے رابطہ کیا ہے, کیسے رابطہ کیا, اور ہماری پرمیشن سے رابطہ کیا. اصل بات تو یہ ہے نا کہ جو پی ٹی آئی کو تو ہم لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ہم میں سے کسی نے رابطہ کیا ہے بتا دیں, ہاں اس کے مطابق چلے جاتے ہیں. جہاں تک آپ کی بات ہے, سوری ایک بات اور کہہ دوں, ڈونلڈ لو کے بارے میں تو عمران خان نے سی این این پہ بھی کہا تھا کہ اس کو تو ہٹانا چاہیے اس کے عہدے سے. تو کوئی اگر خواجہ آصف میں ذرا سی عقل ہوتی اور وہ شرم و حیا کے وینٹیلیٹر پہ نہ ہوتے اس وقت, بے شرمی کے وینٹیلیٹر پہ نہ ہوتے, تو اس وقت وہ کم سے کم سن تو لیتے کہ خان نے کہا کیا ہے ڈونلڈ لو کے بارے میں. ہم نے تو کہا امریکہ کو معافی مانگنی چاہیے جو انہوں نے سازش کی ہے. تو مطلب یہ اس قسم کا پروپیگنڈا نہ قوم مانتی ہے اور بے مانی ہے اور سراسر جھوٹ ہے. لیکن یہ لوگ تو جھوٹ کے علاوہ کچھ بول ہی نہیں سکتے. اصل مسئلہ تو یہ ہے, اور خواجہ آصف کا تو خاص طور پہ ہے, اور دوسرا جو اپنے آپ کو پروفیسر کہلاتا ہے اس کو بھی جھوٹ کا بہت سخت بیماری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, کل کسی جگہ بیٹھ کے جو ہے شہباز گل صاحب نے پریس کانفرنس کی, اور اس میں ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ کے لیڈروں کے خون جو ہیں وہ ڈاٹا سامنے لے آئے تو پچھتائیں گے, اور ان کے خون پورنوگرافی سے بھرے ہوئے ہیں. تو یہ پھر پی ٹی آئی کے پاس نون لیگ کے لیڈروں کا ڈاٹا کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا کہ ساس بھی کبھی بہو تھی. تو یہ آپ نے کس طرح حاصل کیا, اور اس پہ آپ پہ پھر کون سا قانون لگے گا؟ اور فواد صاحب, میں نے تقریباً 2 ماہ پہلے آپ سے سوال پوچھا فرح خان کے حوالے سے, تو آپ نے کہا تھا ہمارے 2 کروڑ ووٹرز ہیں, کوئی ہوگی میں تو نہیں جانتا. آج آپ اسی فرح خان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. میں ڈیفینڈ تو نہیں کر رہا, میں نے تو کہا ایاز صادق صاحب کو بھی ملا ہے. ایاز صادق صاحب کو میں بتا رہا ہوں کہ ان کو بھی ملا ہے, میں تو نہیں ڈیفینڈ کر رہا. میں تو کہہ رہا ہوں اگر ہے تو ان پہ کیس کیوں نہیں بنا رہے؟ تو اون صاحب اگر آپ کے پاس ہے آپ لوگ کیس بنوائیں. جو جہاں تک شہباز گل صاحب کی بات ہے کہ ان کے پاس ہے, انہوں نے جب فونز گئے ہوں گے شہباز گل صاحب نے دیکھے ہوں گے, تحریک انصاف میں ہم نے نہیں دیکھے. میڈم یہ بتائیے گا کہ اب تک مسلسل جب سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے, یا تو وہ انڈائریکٹ کنیکشن کے اوپر بات کر رہی ہے کرپشن کے حوالے سے, یا کبھی آڈیوز کی بات ہو جاتی ہے, کبھی ویڈیوز کی بات ہو جاتی ہے. کوئی کنسولیڈیٹ کرپشن کا ایویڈنس کا مقدمہ کیوں نہیں کر پا رہی, اور یہ آڈیوز اور ویڈیوز کا سہارا کیوں لیتے ہیں؟ ان کے پاس ایویڈنس ہی نہیں ہے. جیسے فواد نے بھی ابھی کہا, جب کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو کبھی جھوٹا کچھ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. ان کا ایویڈنس پریس کانفرنس میں ایلیگیشنز لگانے تک ہے. آپ اندازہ کریں, ملک پہ لوڈ شیڈنگ, ملک میں قیمتوں چڑھتی جا رہی ہیں, اور 3 منسٹر بیٹھ کے ایک آڈیو پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. خدا کے واسطے قوم کا مذاق اڑا رہے ہیں, یہ نااہل ہے. بٹ میرا ایک اور تھیوری بھی ہے, صرف نااہل نہیں ہے, اصل میں یہ ملک کو ڈبو رہے ہیں جان کے, تاکہ ملک کی معیشت تباہ ہو, پولیٹیکل بحران ہو, تاکہ وہ امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیکیں. اصل ان کا مقصد یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے, یہ پورا سازش کا حصہ ہے.
اور ایک صرف میں یہ کہنا چاہوں گا ان دا انٹرسٹ آف پاکستانی پالیٹکس، یہ جو پرسنلائزڈ آپ نے کر دی ہے نا آڈیوز اور ویڈیوز اور یہ کرنا، اس کا کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. سوسائٹی جو ہے وہ مزید ڈیوائیڈ ہوگی، لوگ اور نیچے جائیں گے. سو ہمیں ایشوز کے اوپر بات کرنی چاہیے، ایشوز کے اوپر رہنا چاہیے. مسلسل یہ نیوٹرلٹی کا ذکر کرتے رہے کہ یہ نیوٹرل صاحب نہیں رہ سکتے، لیکن اس کے باوجود کنونس نہیں کر پاتے. کیا یہ پی ٹی آئی کی پالیسیز میں کوئی خامی ہے یا ان کو ٹرسٹ نہیں ہے کہ یار پی ٹی آئی والے یہ صحیح نہیں کرے؟ دوسری بات، سائنس پر کمیشن بنانے کی بات کی، پریزیڈنٹ صاحب نے بھی سپریم کورٹ کو لکھا ہے کہ آپ بنائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم ڈیوریشن میں ایک حد تک نہیں بناتے تو آپ رجوع کریں گے کچھ؟ دیکھیے، ہم اگر آپ کو یاد ہو سب سے پہلے تو عمران خان نے لکھا تھا، بحیثیت وزیر اعظم کیبنٹ نے کہا تھا کہ سائفر کے اوپر کمیشن بنانا چاہیے. پھر صدر صاحب نے لکھا، پھر اسپیکر صاحب نے لکھا. اب سوال یہ تو چیف جسٹس صاحب سے ہم بارہا یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ جب اتنے اہم عہدوں پہ لوگوں نے آپ کو کمیشن بنانے کی استدعا کی ہے تو آپ کم از کم اس کا جواب ہی دے دیں کہ آپ کیوں نہیں بنا رہے، تاکہ لوگوں کو پتہ تو ہو کہ آخر وجہ کیا ہے. اور ایک جو سپریم کورٹ سے لوگوں کی امیدیں ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرے معاملے کی، جو غلط ہے اس کا سامنے آئے، جو صحیح ہے وہ سامنے آئے. آپ نے انصار عباس صاحب کے جس آرٹیکل کا ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ تو یہ ہے کہ جو آرمی چیف ہیں انہوں نے یہ ڈائریکشن جاری کی ہیں کہ نیوٹرل رہے، اور آپ نے اس کو خوشائند قرار دیا، یعنی سیاست میں جو مداخلت لگ ہے آپ نے اس کو خوشائند قرار دیا، جبکہ دوسری جانب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان جو ہے وہ تو نیوٹرل کو جانور سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل رہنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے. ہم آپ کی بات مانیں یا عمران خان کی بات مانیں؟ کانٹیکسٹ ہے نا. مثال کے طور کے اوپر اگر کوئی بھی اگر آپ اس کا سیاق و سباق بدل دیں گے تو معنی چینج ہو جائیں گے. مثال کے طور کے اوپر ایک فوجی ہے جو کہ پولنگ اسٹیشن کے اوپر کھڑا ہوا الیکشن کروا رہا ہے. اب اس کا فرض ہے کہ وہ کسی پارٹی کا وہاں پہ ساتھ نہ دے، لیکن اس نے اپنا ووٹ ڈالنا ہے کسی کو، اپنا ووٹ وہ اپنی مرضی سے دے گا. سو ایک جگہ پہ اس نے نیوٹرل ہونا ہے، دوسری جگہ کے اوپر اس کا نیوٹرل نہیں ہونا. سو اسی طرح سے جب بھی عمران خان بات کرتے ہیں وہ کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہوتے ہیں. کانٹیکسٹ کو بدل کے آپ پھر جنگ بن جائیں تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. کرتے رہے ہیں ماضی میں، تو کیا نتائج اس کو بھگتنے کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ کیا نتائج ہیں؟ دیکھیں ہم تو سچ ایاز امیر کا دیکھ لیں، پھر وہ فاروقی کے ساتھ کیا ابھی عمران خان کے ساتھ، جمیل فاروقی کے ساتھ کل اس کو تھریٹس آئی ہیں، اس کو کیا کہتے ارشد شریف کو آئی ہوئی ہیں، جو یعنی کہ کرٹیسائز کرے حکومت کو یا اداروں پہ سوالات اٹھے. اور یہ ہمارا جمہوری حق ہے سوال اٹھانا، اور اس پریس کانفرنس میں نے سوال اٹھائے تھے، کسی پہ ایکیوزیشن نہیں لگائی تھی. اب یہ کہنا کہ جمہوریت میں ہم سوال بھی نہیں اٹھا سکتے، نہیں تو آپ کو کڈنیپنگ ہو جائے گی اور آپ کے خلاف فیک ایف آئی آر درج ہو جائیں گی، یہ تو جمہوریت نہیں. یا پھر آپ ڈکلیئر کر دیں سویلین مارشل لاء یا ملٹری مارشل لاء، یا آپ کے فیشزم کی طرف جب آپ نے جانے ہی ہے اور ملک کو ایک فیشسٹ انوائرمنٹ میں رکھنا ہے تو پھر جمہوریت کو نام نہ لیں، جمہوریت کو بدنام نہ کریں. یہ ایاز صادق صاحب کی جو الاٹمنٹ لیٹرز ہیں یہ میں سارے آپ کو دے رہا ہوں آپ کی توجہ کے لیے. چودھری اور شیریں مزاری اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. فواد چودھری نے کہا کہ پاکستان میں فون ٹیپ ہو رہے ہیں، اس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. فون ٹیپنگ پر سپریم کورٹ فیصلہ دے کر حکومت برطرف کر چکی ہے.